جیسا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ علم دین جو ہے ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت اب تمامی لوگوں کو شاد و آباد رکھے اور ڈھیر ساری خوشیوں سے نوازے۔ میں آپ کا بھائی عبدالسبحان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا روسٹ آف ریپلائی ایسے چینل۔ میں آج پھر نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر آیا۔ بریلی شریف سے ایک ویڈیو نکل کر سامنے آئی ہے جہاں ایک مدرسے سے ہماری مسلم بچیاں عالمہ بننے کے بعد، فراغت حاصل کرنے کے بعد، دستار بندی لینے کے بعد انٹرویو میں کیا کہا ہے اور امت مسلمہ کو کیا پیغام دیا ہے اور ہماری ماں بہنوں کو کیا نصیحتیں کی ہیں، آئیے ان کی ویڈیو آپ تک شیئر کرتے ہیں۔ لیکن ان سے پہلے اگر میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں۔ تو آئیے ان کی ویڈیو فوراً شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ علم دین جو ہے ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، تو اس میں بہت سارے جو ہیں فائدے ہیں۔ اگر بندہ یہ سیکھتا ہے تو اس کو دنیا کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت بھی سنورتی ہے، جو کہ سب سے مین ہے، اور اللہ سے قربت حاصل ہوتی ہے۔ تو جب اللہ سے قریب ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ ہمیں اپنے جنت عطا فرمائے گا۔ جو ماحول آپ ادھر دیکھ رہی ہیں کہ جو لڑکیاں بھٹک رہی ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ مانتے ہیں؟ وہ دین کی کمی، دین انہوں نے نہیں سیکھا ہے۔ اگر دین سیکھتی، دین کو سمجھتی تو ان کو بھٹکنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ بھٹکی ہی اسی وجہ سے ہیں کہ ان کے اندر دین کی کمی تھی۔ اگر دین سیکھتی تو نامحرم سے وہ بات ہی نہیں کرتی۔ جی، ماں کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ٹھیک سے تعلیم دے۔ یہ کہا بھی گیا ہے کہ اگر ماں پڑھی لکھی ہیں تو بچے بھی ان کے ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو ایسے جیسے آپ دیکھتے ہیں، یا آپ کی والدہ نے بھی آپ پر اپنی ذمہ داری پوری کی ہوگی، تو اب آپ کیا کہتی ہیں؟ اس میں ابھی میں نے جیسے حضور کی حدیث کو جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا، تو اسی پر ہی سب کو اس فرمان پر عمل کرنا چاہیں گے۔ تو یہ سبھی کے لیے ہے، مائیں بھی سیکھیں گی، والد بھی سیکھیں گے، تو ظاہر ہے اولاد ان کی نیک ہی پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ دنیاوی تعلیم بھی آپ نے حاصل کی ہے، صرف دینی؟ کیا 12th کیا ہے؟ 12th کیا ہے جی۔ تعلیم کو لے کر بات ہوئی ہے کہ جو مکمل تعلیم ہے نا، جیسے اگر ہم صرف دین سیکھ لیں اور دنیا سے ناواقف رہیں تو وہ بھی ایک ہمارے لیے ایک طرح سے کمزوری رہتی ہے۔ دنیا میں رہنا ہے تو دنیاوی پڑھائی بھی ضروری ہے، اور آخرت کے لیے یہ بھی ضروری ہے، اور دونوں ہی پڑھائی ضروری ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر دنیاوی پڑھائی ہم کر رہے ہیں تو اپنے دین کو بالکل بھول جائیں۔ اللہ نے ہمیں یہاں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، تو ہم اس کی عبادت کیسے کریں گے؟ جان کر کریں گے نا، کہ جس طریقے سے حضور نے ہمیں بتائی ہے کہ ہمیں کیسے عبادت کرنی ہے، تو اس لیے سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کوئی اچھی کوئی سورت یا کوئی اور جو اللہ کا کلام ہے وہ پڑھ کے ذرا بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ نے صرف یہی یہاں سے سند لی ہے یا پڑھ بھی رہی ہیں؟ یہ پڑھ رہے ہیں، یہیں سے پڑھا ہے۔ اچھا، یہی پڑھ رہی ہیں۔ آپ کا کیا نام؟ کاشفہ۔ کاشفہ، کیا آپ نے کیا ہے یہاں سے؟ قاریہ۔ قاری بنی ہے؟ جی۔ دینی پڑھا ہے یا دنیاوی تعلیم بھی حاصل؟ دنیا بھی پڑھا ہے۔ کیا کیا ہے؟ زیادہ نہیں پڑھا ہے، تھوڑا پڑھا ہے۔ کیونکہ عالم کا کورس بھی کیا ہے اور قاری کا بھی۔ اچھا، آپ کی ذمہ داری اب کافی بڑھ گئی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اب آپ کے پاس دین کے بارے میں سوال لے کے آئیں گے اور آپ ان کی رہنمائی کریں گی۔ آج تعلیم کو لے کر یہ ہے کہ دین اور دنیاوی تعلیم دونوں میں ہی بہت سے لوگ یہ ثابت بھی کر رہے ہیں کہ وہ عالم بھی ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ انجینئر اور ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں۔ خاص طور سے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ تعلیم کو لے کر انہیں بہت آگے سوچنا پڑے گا۔ آپ کیا مانتے ہیں؟ میں یہ سوچتی ہوں کہ مطلب ہمیں دنیاوی تعلیم تو سیکھنی ہی چاہیے، ساتھ ہی ساتھ آخرت کے لیے بھی اپنے لیے تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ دنیاوی تعلیم ہمیں بس ہنر سکھاتی ہے،
اور آخری جو تعلیم ہے وہ ہمیں جینے کا طریقہ بھی سکھاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں انسان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرنا سکھاتی ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کی ہاتھ و زبان سے مسلمان جو ہیں محفوظ رہیں. اب اگر ہم دنیاوی تعلیم کرتے ہیں, دنیاوی تعلیم سیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم اس میں جو ہے بس پیسہ ہی کما سکتے ہیں. دیکھیے پیسہ نہیں ہے, مان لیجیے آپ ڈاکٹر بن گئے, انجینئر بن گئی, تو یہ بھی تو ایک طرح سے خدمت ہے نا. جیسے مان لیجیے آپ کے پاس پیسہ آ گیا اور آپ نے اس پیسے سے 10 بچوں کو اور پڑھا دیا. جیسے جن بچوں کے پاس پیسہ نہیں ہے اور آپ کے پاس پیسہ ہے, تو یہ بھی تو ایک اس کا پلس پوائنٹ ہے. نہیں, وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم ہے جو تو پیسے ہم اس سے کماتے ہیں, لیکن اگر ہم آخرت کی تعلیم دیکھیں جو ہم نے آخرت کے لیے مطلب تیاری کی ہے, تو اس میں جو ہے ادب کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. حالانکہ دونوں تعلیم سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے, لیکن جو ادب کا پہلو نکلتا ہے, ادب جہاں مطلب ادب زیادہ تر ادب کا پہلو جو ہے یہی آخرت کی تعلیم سکھاتی ہے کہ جو ہے بڑوں سے کیسے بولنا چاہیے, چھوٹوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے, اور جو ہے ہمیں مطلب اللہ کی عبادت کس طریقے سے کرنا چاہیے. تو جو ہے ہمیں آخرت کی تعلیم ہمیں جو ہے مطلب ہوشیار بناتی ہے. دنیاوی تعلیم بھی جو ہے ہمیں ہوشیار بناتی ہے, لیکن اگر بات کی جائے دنیاوی تعلیم کی تو وہ صرف عقل پہ محدود رہتی ہے, اور اگر ہم آخرت کی بات کریں تو وہ عشق پر ہے, اور عشق جو ہے عقل سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. تو جیسے کہ اللہ پر ایمان لانا, تو دنیاوی تعلیم یہ سوچتی کیسے اللہ پہ ایمان لانا ہے, مطلب جس پر ہم ایمان لاتے ہیں اس کو وجود تو ہونا چاہیے نا, یہ عقل کہتی ہے ہماری. لیکن ہمارے عشق یہ کہتا ہے کسی پر ایمان لاتے ہیں, جیسے کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں, تو عشق یہ کہتا ہے کسی کا وجود ہمیں دکھائی دینا ضروری نہیں ہے, بلکہ جو ہے ہو نہ ہو ہمیں اس پر جو ہے ایمان لانا ضروری ہے. میں عالمت کی پڑھائی کی ہے یہاں سے. اب کیا تیاری ہے آپ کی آگے؟ آگے میں فضیلت کی پڑھائی کروں گی. تو صرف دین پڑھ رہی ہیں یا دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں؟ جی, میں نے دنیاوی تعلیم زیادہ حاصل نہیں کی ہے, میں نے بچپن سے مدرسے میں زیادہ پڑھی ہے. بہت سی لڑکیوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا جو غلط راستہ اپنا رہی ہیں, ان کے لیے کیا جی, ان کے لیے میں یہی کہوں گی کہ وہ غلط, اگر ان کے گھر والے اچھی تعلیم دیتے, اچھے سے انہیں رکھتے, ہر چیز اچھے سے کرتے, تعلیم اچھی دیتے, تو پھر وہ غلط راستہ کیوں اپناتی. تو اس لیے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ اچھی تعلیم دیں, اچھے سے وہ کریں. ہمارے ساتھ مدرسے کے محتمم محمد عمران رضا صاحب بھی ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں کہ پہلے دستار فضیلت میں کتنی بچیوں کو سند دی جا رہی ہے اور یہ مدرسہ کب قائم ہوا تھا. یہ مدرسہ بہت بہت شکریہ وسیم بھائی, آپ تشریف لے کے آئے یہاں پر. یہ مدرسہ 2018 میں شروع کیا تھا ہم نے. آج اللہ کا شکر ہے کہ آج 10 بچیاں اس مدرسے سے فارغ ہو رہی ہیں, جس میں 2 بچیاں عالمیت کی دستار سے فارغ ہوں گی جن کو سند دی جائے گی, اور 8 بچیاں وہ ہیں جنہوں نے قرأت کا کورس مکمل کیا ہے, تو ان کو قاریہ کی سند دی جائے گی. اور اس موقع پر ہمارے بیچ میں قاری مولانا مشیر رضا صاحب برکاتی یہاں پر موجود ہیں. یہ بھی اچھا مدرسہ چلاتے ہیں. اور اس کے علاوہ سند دینے کے لیے قاضی شہید عالم صاحب قبلہ جامعہ نوریہ رضویہ بریلی شریف سے تشریف لا رہے ہیں, اور مفتی معین الدین صاحب جو کہ جامعہ رضویہ منظر اسلام بریلی شریف سے وہ بھی تشریف لانے والے ہیں. ان کے ہاتھوں سے ان 10 بچیوں کو سند اور اس کی اجازت دی جائے گی. دیکھیے بچیوں کو پڑھانا ایک بے حد ہی ثواب کا کام ہے, اور معاشرے میں اگر سدھار لانا ہے تو بچیوں کو پڑھانا ہوگا. ایک اچھا کام آپ کر رہے ہیں. بالکل. تو آپ کا مقصد کیا ہے اس کے پیچھے کہ لڑکیوں کا مدرسہ کھولا؟ لڑکیوں کا مدرسہ کھولنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اس وقت میں جو دور اور چل رہا ہے, دور پرفتن ہے, بے حیائی اور یانیت کا معاملہ ہے, جہاں پر لوگ ادھر ادھر بہک رہے ہیں. تو دین سے جڑیں گے تو ہماری جو نسلیں ہیں وہ اچھی طریقے سے پروان چڑھیں گی اور مستقبل کے لیے کچھ بہتر کر سکتی ہیں. جو بے حیائی اور اس کے بے پردگی کے جو بازار گرم ہو رہے ہیں, اس سے کہیں نہ کہیں فرق پڑے گا, تو ایک اچھا معاشرہ تشکیل دیا جائے گا جس سے, اور معاشرے میں سدھار پیدا ہوگا. یہی چلاتے رہیں گے یا آگے کوئی اور تیاری بھی ہے کہ اس کو دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم کے؟ جی, بہت اچھی بات آپ نے پوچھی ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارا جو پروگرام ہے اس کو لے کر ہم نے چھوٹے سے پیمانے سے اس کو شروع کیا ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کو آگے چل کے ہم ایک ایسی صورت دینا چاہتے ہیں جس میں بچی کمپیوٹر اور سلائی کڑھائی وغیرہ اور جو دنیاوی چیزیں ہیں جو ضروریات زندگی ہے, تو دین کے ساتھ ساتھ وہ ساری چیزیں بھی اس میں ہم آنے والے وقت میں انکلوڈ کریں, اور کوشش کریں گے کہ اس کو اور زیادہ مزید ترقی کی طرف لے کر جائیں گے.